بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ روئے اور دنیا خوش ہوئی۔ اب زندگی ایسے جیو کہ جب آپ مریں تو دنیا روئے اور آپ خوش ہوں۔ غم مت کریں، جو چیز آپ سے چھن گئی ہے وہ کسی اور شکل میں آپ کو ضرور ملے گی۔ ذہین انسان زندگی میں 3 چیزوں سے دور رہتا ہے: جوانی میں ہوس سے، بلوغت میں جھگڑے سے اور بڑھاپے میں لالچ سے۔ اگر تم مرض میں مبتلا ہو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہو تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہاری بیماری نے تمہیں غفلت سے جگا دیا۔ کم ظرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا تو بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر بھی یاد رکھتا ہے۔ اس انسان کا رزق کبھی نہیں بڑھ سکتا جس میں یہ 2 عادات ہوں: ناشکری، بدکاری۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ زندگی میں 2 لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف سے، دوسرا مغرور سے، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مغرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے حضور توبہ کرو، کیونکہ یہ گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے مگر حسد اور بغض کا نہیں۔ منفی سوچیں وہ بھاری بوجھ ہیں جو ہم ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں، فاصلے ہوتے ہیں۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ اپنے بولے گئے الفاظ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر لفظوں میں ہوتا ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ اپنی خواہشات پر کڑی نظر رکھو۔ بعض خواہشات کی پیروی ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ہم کب اور کتنا اپنے رب سے دور ہو چکے ہوتے ہیں مگر ہمیں اس کا ادراک ہی نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ستاروں کی تمنا کریں لیکن اللہ آپ کو چاند سے نوازنا چاہتا ہو۔ صبر اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ برے وقت میں لوگ آپ کی غلطیاں پکڑتے ہیں، ہاتھ نہیں، لیکن آپ ایسے لوگوں میں شامل مت ہوں۔ اچھا انسان وہ ہے جسے ثابت نہ کرنا پڑے کہ میں اچھا ہوں، بلکہ اس کا کردار اس کے اچھے ہونے کی خود گواہی دے۔ چوٹ جب لگتی ہے تب ساری باتیں، نصیحتیں اور اقوال سمجھ آنے لگتے ہیں، اسی لیے چوٹ کھانا بھی ضروری ہے، ورنہ انسان اپنی خوش فہمی میں ہی مارا جاتا ہے۔
گونگا تمنا کرتا ہے کہ کاش وہ قرآن کی تلاوت کر سکے، بہرا تمنا کرتا ہے کہ کاش وہ قرآن کو سمجھ سکے، اندھا تمنا کرتا ہے کہ کاش وہ قرآن کو دیکھ سکے۔ ہم نہ تو اندھے ہیں، نہ بہرے، نہ گونگے، لیکن افسوس جدید آلات نے قرآن سے ہمیں غافل کر دیا۔ کچھ امیدوں کے ٹوٹنے سے زندگی رکتی نہیں، جس طرح گھڑی خراب ہونے سے وقت نہیں رکا کرتا۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی گفتگو کیا کرو اور کھانا کھلایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس شخص کے پاس 2 لڑکیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے جب تک کہ وہ دونوں اس کے ساتھ رہیں، یا وہ ان دونوں کے ساتھ رہے، تو وہ دونوں لڑکیاں اسے جنت میں پہنچا دیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے، اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ اے فلاں، میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، بندے کو جو چھوٹی یا بڑی مصیبت پہنچتی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور جو گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالی اس علم کو بندوں کے سینوں سے نہیں کھینچتے، بلکہ علماء کے اٹھائے جانے کے ساتھ علم بھی اٹھا لیتے ہیں، یہاں تک کہ علماء نہیں رہتے تو لوگ جاہلوں کو رہنما بنا لیتے ہیں، پھر ان سے سوال ہوتا ہے تو وہ بغیر علم کے فتوے دیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ایک اہم نصیحت، جن رشتوں کی خاطر انسان رب العالمین کی نافرمانیوں میں مصروف ہے، ان رشتوں نے ہی قیامت کے دن اس سے دور بھاگنا ہے کہ کہیں کوئی نیکی ہم سے نہ مانگ لے، تو کیوں ان رشتوں کی خاطر رب العالمین کو ہم ناراض کریں؟ انہی کی خاطر ہم گناہ کرتے ہیں، انہیں خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، قیامت میں رب العالمین کو کیا منہ دکھائیں گے؟ گویا بندوں کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ گئی۔ یاد رکھیں، جس کام میں رب العالمین کی نافرمانی ہو وہ کام مخلوق کی خوشنودی کے لیے کرنا حرام ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک خود پہ نظر ڈالیں، لباس میں، چہرے میں، اخلاق میں کن کن کاموں میں رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہوں، جن جنتوں کے ملنے کا منتظر ہوں اس کے لیے کیا تیاری کر رہا ہوں۔ کل نہیں، ابھی سوچئے، کیونکہ ملک الموت کبھی پوچھ کر نہیں آتا۔